ہر وقت نگاہ میں ہوتے ہیں۔ کوئی صحابی بھی قربت بڑی ملی، کئی غار میں ساتھ ہیں، کئی مزار میں ساتھ ہیں، اس سے بڑھ کے اور قربت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بازار میں ساتھ ہے، قربت بڑی ملی ہے، مگر امام حسین جیسا مقام کسی کو نہیں ملا۔ وہ کیسے نبی کے قریب رہے؟ کوئی جناب والا حضور جب تھک جاتے ہوں گے جسم بھی تو دباتے ہوں گے، بے شک گھٹنے بھی دباتے ہوں گے، حضور ہے اور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو بھی دباتے ہوں گے، آپ کے پاؤں مبارک پہ برم آ جاتے، وہ پاؤں بھی دباتے ہوں گے، نالین بھی حضور کی اٹھاتے تھے صحابہ، بڑے بڑے کام کرتے تھے، بڑی بڑی قربت ملی ہے، مگر نبی کے گھٹنوں پہ کوئی نہیں بیٹھا۔ نبی کے گھٹنوں پہ کوئی نہیں بیٹھا، صرف امام حسین اور حسن آ کے نبی کے گھٹنوں پہ بیٹھے ہیں۔ اور یہ بات میں یہیں پہ روک کے میں یہیں سے شروع کروں گا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو مٹی نبی کے جسم کو چومتی ہے، اب آپ بولیں گے اور آپ کا عشق بھی بولے گا، جو مٹی نبی کے جسم کو چومتی ہے وہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ میرے نبی نے اس مٹی کو چوما نہیں ہے، مٹی نے نبی کے جسم کو چوما ہے، مٹی نے نبی کے جسم کو چھوا ہے، نبی نے نہیں چوما، مٹی نے چوما ہے، نبی نے نہیں چوما۔ حسین کو تو میرے نبی نے چوما ہے۔ دم دم دے اندر، دم دم دے اندر، ہم سب کے مولا، ہم سب کے آقا، امام ولایت، من کن تو مولا، من کن تو مولا، مولود کعبہ، ہے فاتح خیبر، ہے شیر خدا وہ، نبی کے پیارے، زہرا کے دولہ، حسنین کے بابا، حسین کے بابا، ہے ورد ہمارا، ہم ذکر کریں گے، ہم فکر کریں گے، پنجتن کا گھرانہ، پنجتن کا گھرانہ، دم دم دمادم، دم دم دمادم، دم دم دمادم، ہے نبی ہمارا، ہے نبی ہمارا، قرآن میں آیا، چہرہ نورانی، زلفیں مستانی، راجوم کے بولو، راجوش سے بولو، مستی میں بولو، مستی میں بولو، ذروں کی صدایس، پتھر بھی بولے، شجروں نے پکارا، پنجدر کا گھرانہ، حسنین کے نانا، حسین کے نانا، زہرا کے بابا، خیبر میں گونجا، حیدر کا نعرہ، پھر کربلا میں نیزے پہ جاگے، حسین پکارے، حسین پکارے، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نبی صادق نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ اس کو کربلا کا قاری بنائے اور ہر بیماری اللہ اس سے دور فرمائے۔ آئیے حضرت ذی وقار، اس مٹی نے نبی کے جسم کو چوما، نبی نے نہیں چوما، وہ مٹی کعبے سے افضل ہے، اور جس پتھر کو نبی نے چوما، عمر جیسے طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے عمر رک گئے، کہا اس وقت ناز نہ کرنا، میرا نبی تمہیں نہ چومتا میں کبھی بھی نہ چومتا۔ پتھر کو نبی نے ایک مرتبہ چوما ہے، بتاؤ حسین کو کتنی مرتبہ چوما ہے؟
حسین کو کتنی مرتبہ چوما ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تاریخ کے اوراق رک گئے کہ نبی نے کتنی بار چوما ہے، کب چوما ہے، کس وقت چوما ہے، تو کیوں چوما ہے؟ کیوں چوما ہے؟ صرف میرے نبی نے حسین کو چوما تو نہیں ہے، ساتھ سونگا بھی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے سونگا کیوں جاتا ہے؟ آپ بچوں کو چومتے ہو یا سونگتے ہو؟ آپ صرف چومتے ہیں، سونگتے نہیں ہیں۔ میرے نبی اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ اصحاب رسول عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ ان کو چومتے کیوں ہو؟ سونگتے تو ہو، چومتے کیوں ہو؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے میرے پھول ہیں، پھول گلاب کا ہو تو خوشبو گلاب کی، یہ آپ نے بولنا ہے، میں نے نہیں آگے لفظ بولنا، آپ نے جواب دینا ہے۔ پھول گلاب کا تو خوشبو گلاب کی، پھول چنبیلی کا خوشبو چنبیلی کی، پھول ہو کلی کا خوشبو ہوگی کلی کی، پھول ہوگا علی کا، سبحان اللہ، پھول ہوگا علی کا، خوشبو ہوگی علی کی، پھول ہوگا نبی کا تو خوشبو ہوگی نبی کی۔ فرمایا صحاب تمہیں پتا نہیں ہے جو میرے پھول ہیں مرشد کے یہی تو رسول ہیں، یہ مرشد کے اصول ہے کہ ابھی تک محفل سجی ہے، سجی رہے گی، سجتی رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے حضرت زی وقار ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام حسین گھٹنوں پہ بتاؤ جس مٹی کو نبی کے جسم کے ساتھ مس ہوئی ہے، خدا اتنی محبت سے کعبے کو نہیں دیکھتا جتنی اس مٹی کو دیکھتا ہے۔ جس مٹی کو اس کو دیکھتا ہے خدا اتنی کعبے کو بھی نہیں دیکھتا، اپنے عرش کو بھی نہیں دیکھتا، اس محبت سے جس محبت سے مٹی کو دیکھتا ہے۔ مٹی میرے نبی کے جسم کے ساتھ مس ہے تو وہ اتنی افضل ہے۔ بتاؤ ذرا یہی اسی بات پہ بتاؤ جب حسین نبی کی گود میں ہوتا ہوگا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو خدا کس محبت سے دیکھتا ہوگا؟ کیا بات، خدا کس محبت سے دیکھتا ہوگا؟ اس نواسہ رسول کو کیسے دیکھتا ہوگا؟ ایک اگلی بات سنیے، مولا کائنات نبی کے کندھوں پہ سوار، نبی کے کندھوں پہ کوئی صحابی سوار نہیں ہوتا، بڑے بڑے شان والے صحابی، عظمت والے، میں یہ کہہ سکتا ہوں اس جگہ پہ بیٹھ کے کیونکہ ان کا قادری سلسلہ ہے، اور قادری یہ بات نہ کریں تو پھر قادر کہاں آئے گا، قادری کہاں آئے گا؟ تو آئیے ذرا، ابو بکر بے مثال، عمر بے مثال، عثمان بے مثال، بے مثال، سب صحابہ بے مثال ہے، سب کی شان اعلیٰ ہے، مگر سنو مولا کائنات فتح مکہ کے موقع پر حضور کے کندھوں پہ کھڑے ہوئے، میرے نبی نے فرمایا علی ذرا بتاؤ کہاں پہنچے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ عرش آدم تک تو ہاتھ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ایک مرتبہ جو کندھوں پہ بیٹھے وہ عرش تک پہنچ جائے تو جو روزانہ سواری، کیا بات ہے، کیا بات، جو روزانہ سواری کندھوں پہ کرے اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، جن کے نقش قدم سے یہ اصول بنتے ہیں، ان کے باپ دادا کی شان کیا پوچھتے ہو، جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں، جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ تو حضرات محترم اب حسین کا مقام آپ ہی بتا دیں کیا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے، تو پھر ہم یہ بات واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں اور دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ تاریخ اہل جبر پہ، تاریخ اہل جبر پہ شہادت حسین کی، تاریخ اہل جبر پہ جلالت حسین کی، اللہ رہے یہ شان جلالت حسین کی، سر کٹوا کے ہماری توحید دے گئے، بے مثل ہے جہان میں شہادت حسین کی، بے مثل ہے جہان میں شہادت حسین کی۔ طبیعت بھی وہی ہے، نیت بھی وہی ہے، تربیت بھی وہی ہے، ایسے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے
تصویر حسین کی ہے، شکل مصطفیٰ کی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مقام بتائیے جو ہر وقت کندھوں پہ سوار رہتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا پیچھے زمانے میں جائیں، پلٹ کے آئیں تو جب بچہ باپ اٹھاتا تھا، نانا اور دادا اٹھاتا تھا، اس کا سٹائل، اس کا انداز کیا تھا کہ وہ بچے کو دونوں اس کے پاؤں آگے کر دیتا اور بچہ جو تھا وہ اوپر سے بالوں کو، پگڑی کو یا کسی چیز کو ہاتھ لگاتا۔ امام حسین تو زلف بہار کو پکڑتے تھے، سبحان اللہ، ہر وقت ہاتھ زلف عنبرین میں رہتے تھے، ہر وقت ان کے ہاتھوں میں نبی کی زلفیں ہیں۔ اب بتاؤ جن کے ہاتھوں میں نبی کی زلفیں ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نبی کے کندھوں میں سوار ہے، یہ سواری کر کے آ رہے ہیں، اصحاب بڑے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا تو دیکھ کے کہا یا رسول اللہ نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے۔ فرمایا عمر تمہیں سواری پیاری نظر آئی، اوپر سوار نہیں نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو دیکھنا کتنا نرالا ہے۔ ایسی سواری بھی کسی کو نہیں ملی تو سوار کس کو ملے؟ سبحان اللہ، جب اتارے ادھر وہ شہزادہ اترا، نبی کے کندھوں سے اترا، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے حضرت امام حسین کے قدم چومنے لگ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیار تو میں بھی کرتا ہوں، آپ کا انداز بھی تو میرا ہوگا، میں اپنے بیٹے کے رخسار کو چومتا ہوں، پیشانی کو چومتا ہوں، ہاتھوں کو چومتا ہوں، میں گلا چومتا ہوں، مگر پاؤں کبھی نہیں چومے۔ ابو بکر تو میرے شہزادے کے قدم کیوں چوم رہا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ جب آپ نے اسے اٹھایا ہوا تھا نا، اس کے قدم آپ کی داڑھی کو مس ہو رہے تھے، تو میرا دل کرتا ہے اللہ اکبر حسین تیرے قدم نبی کی داڑھی کو لگ گئے۔ اب بتاؤ جس کے قدم حضور کی داڑھی کو لگ رہے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ اب ایک بزرگ کا قول سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو الحسن زرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل اور محدث گزرے ہیں۔ اپنے زمانے میں آپ فرماتے ہیں میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا ہے۔ مجھ سے پہلے عبد المنان قادری صاحب معرفت کا کلام پڑھ رہے تھے، حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، وہ قادریوں کے پیشوا بھی ہیں، معرفت کے پیشوا بھی ہیں۔ بے شک، انہوں نے بھی کئی مرتبہ معرفت کے سمندر، معرفت کا سمندر آپ کو تو نہیں پتا معرفت کا سمندر کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو کبھی کسی اللہ والے سے بیٹھ کے اس کے قدموں میں بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھے، تمہیں ساری سیریں کرا دے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا معرفت کا سمندر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا، جب سر اٹھایا تو عرش پہ پہنچا ہوا تھا، جب سر اٹھایا عرش پہ پہنچا ہوا تھا تو خالق کائنات نے فرمایا اے حسن آپ ادھر کہاں آئے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ معراج کی شب محبوب کریم کے جو قدم لگے تھے ان کو دیکھنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معراج کی شب عرش اعظم پہ جو قدم لگے تھے میں وہ دیکھنے آیا ہوں۔ فرمایا ابو الحسن ہم نے تو 70 نور کے پردوں میں ان کو چھپا کے رکھا ہے۔ ابو الحسن جب واپس آئے اور بتایا دنیا والوں جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہیں اس محبوب کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ پھر میں پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ جس محبوب کا سر اتنا اونچا ہے اس کا نواسا کتنا اونچا ہوگا جو محبوب کے کندھوں پہ سوار ہے؟ سبحان اللہ، وہ کتنا اونچا ہوگا، وہ کتنا بلند اور بالا ہوگا، کتنا عرفہ اور اعلیٰ ہوگا، اس کا مقام کوئی کیا جانے۔ میرے نبی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی سے گزرے، دیکھا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نا مٹی اٹھا کے، مٹی زمین سے گلی اپنے بالوں میں، اپنے سر میں، اپنے جسم میں لگا رہا۔ میں نے پہلے آپ کو کہا یہ آستانہ نہیں ہے، یہ جنت کا بھول گئے، بعد میں نے وہیں پہ رکھ لی۔
یہ سبق آج یاد کر کے جانا ہے کہ ہم آستانے پہ نہیں جاتے، ہم تو جنت کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ اولیاء کا یہ جو مزارات ہیں، جو اولیاء کی جگہ ہوتی ہے، یہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ یہ جنت کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ آج حضرت شہنشاہ بغداد کی شادی بھی ہے، اور سے شادی ہوتی ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں جب کسی بھی مرشد کی کامل کی شادی ہوتی ہے، کارڈ تقسیم ہوتے ہیں دنیا میں، تو فرمایا اولیاء کارڈ بانٹتے ہیں، پھر لوگ آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عرس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا۔ تو آئیے حضرت ذی وقار، وہ بچہ مٹی لگا رہا تھا، حضور رک گئے، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی نا آپ کا نا نواسا گزر کے گیا، ابھی آپ کا نواسا گزر کے گیا ہے۔ فرمایا کون گزرا ہے؟ کہنے لگے جی امام حسین گزر کے گئے ہیں، تو ان کے قدم یہاں پہ اس مٹی پہ لگے ہیں، تو میں نے کہا اس کے قدموں کی مجھے مٹی بھی مل جائے تو میرے لیے اعزاز ہے۔ حضور نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور چوما۔ صحابہ دیکھ رہے تھے یا رسول اللہ مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے، نبی اس سے پیار کرتا ہے، جس سے نبی پیار کرتا ہے اس سے خدا پیار کرتا ہے، جس سے خدا پیار کرتا ہے اس سے کائنات پیار کرتی ہے، جس سے کائنات پیار کرتی ہے اس سے مولا کائنات پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات کا ذرا ذرا پھر اس سے پیار کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، یہ مشکات میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا جو حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے محبت رکھتا ہے، جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا کی خدائی سے بغض رکھتا ہے۔ فرمایا جو میرا ہے، میرے حسین کا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے اے مالک وہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی تیرا ہے۔ سند پیش کریں جناب، سند دلیل۔ تو میں نے کہا قرآن عظیم دلیل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے اس انداز میں بھی پڑھنی آتی ہے جس انداز کو آپ سننا چاہتے ہیں، میں کہ تم مقاصد سمجھا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے تعالوا آؤ، تعالوا آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے تعالوا آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف آؤ، تو لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن قرآن قرآن۔ ابھی مجھے ایک دوست نے یہاں پہ، آپ کے پیر بھائی نے مجھے کہا کہ بعض لوگ اہل قرآن ہیں، میں کہ وہ اہل شیطان ہیں۔ اہل قرآن تبھی قرآن سمجھ آتی ہے۔ آپ یہ بات نوٹ کر لیں دل کی تختیوں کے اوپر، بلکہ آج کل تو آپ کے پاس جناب والا بہت اچھی چیزیں ہیں، اپنی میموری فل کر لو اس چیز سے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے سے پہلے میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ سبحان پھر ان کو اللہ۔ قرآن پڑھاؤ۔ کیا بات۔ میری محبت اور میری آل کی محبت کے بغیر اگر قرآن پڑھو گے تو قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اب قرآن کے الفاظ سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جائے تعالوا آؤ، لوگ آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے کلام کی نازل کردہ کلام کی طرف آتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے إِلَى الرَّسُولِ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف۔ تو محبوب آپ نے دیکھا نہیں، رأیتا، دیکھا نہیں، رأیت المنافقین، رأیت منافقین، بولو بولو، منافقین، رأیت المنافقین، آپ نے منافقوں کو دیکھا نہیں ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا، ان کے منہ پھر جاتے ہیں، گھوٹو کی بیماری لگ جاتی ہے، منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں رسول کی بات کر رہے ہو، ہم تو کہا قرآن کی بات کریں گے۔ تو قرآن نے یہ محسوس بیان کر دیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن پڑھنا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آؤ الی الرسول، رسول کی طرف آؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کی طرف آؤ۔ تو آخری اس کی موضوع کی آج کی بات 10 محرم کو مجھ سے قبل ایک
آدمی نے شعر پڑھا تھا، مجھے تو ویسے بھول گیا ہے، چلو پھر کبھی مجھے یاد رہا تو پھر میں اس کا ترجمہ میں نے وہاں پہ کیا تھا، پھر مجھے ذہن میں آیا چلو بعد میں کر لیں گے، کسی اور مقامات پہ کریں گے۔ شعر اس نے پڑھا تھا، ٹرانسلیشن میں نے کی ہے، تو پھر کسی اور مقام پہ سناؤں گا۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، 61 ہجری تھی، میرے امام کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو میں بات سنانے لگا ہوں شاید کہ زندگی میں آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہے۔ ذوالفقار حیدری ان کے ہاتھ میں، اور جانوروں کی طرح، مولی اور گاجر کی طرح یزیدیوں کو کاٹ رہے ہیں، اور میرے امام کی تلوار حضرت امام علی اصغر کی پیاس پہ نہیں رکی۔ سبحان اللہ۔ حضرت غازی عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے مگر تلوار نہیں رکی۔ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، تلوار نہیں رکی۔ حضرت اونو محمد جیسے عظیم بھانجے شہید ہو گئے، تلوار نہیں رکی۔ دھاڑکا کنبا شہید ہو گیا ہے، شیر خدا کا بیٹا تنہا ہے، تلوار نہیں رکی۔ ایک مرتبہ رکی ہے جب صدائے اللہ اکبر ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلوار رکی ہے۔ جب ایسے تلوار رکی نا، ایک یزیدی بھونکا، کہنے لگا حسین تھک گیا ہے۔ فرمایا ظالم تھک نہیں گیا، اذان کا احترام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھکا نہیں ہے، شیر بھی تھکتا ہے، تھکا نہیں ہے، نہ یہ تلوار رکنے والی ہے، اذان کا احترام ہو رہا ہے۔ جب ہوئی نا اذان، میرے امام نے تلوار نیچے کر دی، زخموں سے پوری باڈی، پوری جسم چور و چور تھا۔ جسم کے اندر درد بھی ہوتی ہوگی، میرے امام تیری در پہ ہزاروں بچے قربان کر دے۔ امام کیسا تو نے اس امت کے لیے درد اٹھایا، کیا تو نے اتنا بڑا انعام و اکرام اللہ سے لیا ہے؟ بلکہ قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ زہرا کو حکم ہوگا نا کہ آج اپنے بچے کا جو صلہ مانگ رہا ہے ماں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کیا کہیں گی؟ عرش کا پاوا پکڑ کے زہرا نے یوں کہا، اے خدا بخش دے میرے ابا کی امت کو، میں یوں سمجھوں گی کہ مجھ کو مل گیا ہے بدلہ حسین کا، میں یوں سمجھوں گی کہ مجھ کو مل گیا ہے بدلہ حسین کا۔ آسان ہو گئی، میرے امام نے تلوار نیچے رکھ دی اور سر جھکا دیا۔ تلوار رکی، سر جھکا۔ یزیدی کہنے لگے اب جھکا ہے، اب اگر یہ شیر کا سر اٹھ گیا نا تو کوئی بھی نہیں بچے گا، یہیں پہ ان کو جام شہادت نوش کرا دو۔ کسی نے کہا امام ڈر کے، فرمایا ڈر کے نہیں، ہمارے گھر کا اصول ہے، زمین تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں لوگوں کو پاک کرنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرا سر جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر کا جانے کا، خدا کی بارگاہ میں تو جھکا ہے نا، سبحان اللہ۔ خدا کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ تو شعر پڑھ رہے تھے کہ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ہے، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہے۔ آیا جو سامنے قیدی تو اسے حر بنا دیا ہے، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا ہے، اے گوہر شاہی تو نے ہمیں مدینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ میں نے پہلے کہا قوم کو بدلو، سبحان اللہ۔ ابھی میرے مزاج پہ آپ نہیں اترے، میں نے کتنا بڑا آپ کو جملہ دیا ہے اور آپ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے۔ کہاں سے میں نے بات لی ہے اور کہاں تک لے کے آیا، پھر سنیں اور بجٹ کریں اس کے اوپر، دنوں کو ہلائیں۔ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، قیدی جو سامنے آیا اس کو حر بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، مرشد گوہر شاہی تو نے سب کو مدینہ بنا دیا۔ نعرہ حیدری، سرفراز سرفراز حسینیت حسینیت، نعرہ حیدری۔ اور اس محفل کو نوح کی کشتی کی طرح سفینہ بنا دیا، اس محفل کو تو نے نوح کی کشتی کی طرح
سفینہ بنا دیا. آج ہمارے دل بھی مرشد کی نگاہ سے مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جل شانہ ہم سب کو اسی طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک بات ذکر کی کرنی ہے، وہ مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ ذکر کے حوالے سے کچھ بات کیا کریں تاکہ لوگ ذاکر بنے. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ذاکر بنے، میں آپ کی 7 پشتوں تک کہتا ہوں آپ کی آنے والی دوتے پوتے نواسے نواسیاں سب ذاکر بنے. آمین آمین. آپ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، میں تو 7 پشتوں تک دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کی آنے والی 7 پشتوں کو ذاکر بنا دے. آمین. ایسا ذاکر بنا کہ گلی گلی کوچے کوچے میں ذکر اللہ کی محفل ہو. آمین آمین. تو آپ نے ذکر کرنا ہے. ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر قلبی. شاید آپ تاریخ سے واقف ہوں، امیہ نے جب حضرت بلال کو مارا، بلال کا رنگ کالا تھا، دل میں اجالا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رنگ کالا تھا، دل میں اجالا. تو بتاؤ وہ کون سا اجالا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون سا اجالا تھا؟ اس نے زبان کو بند کیا، ہاتھوں کو بند کیا، پاؤں کو بند کیا، ہلنے نہ جائے، جسم کو، باڈی کو، سب کو. اس وقت بھی وہ ذاکر بولا اور میخیں اس کی لگی ہوئی ہیں ہاتھوں میں، گولوں پہ لیٹا ہوا ہے. اس وقت بھی بولا. کہنے لگا ظالم ایک چیز رہ گئی ہے. کہنے لگا وہ کیا ہے؟ کہتے قلب کو تو دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قلب کو دیکھ، قلب کی حرکت کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا اوئے میں نے تیری زبان کو بھی گولے لگائے، زبان کو تیری گئی رخ. اس نے کہا ظالم دل کو روک کے دکھا. اللہ سبحان اللہ. دل کو روک کے دکھا. جب اس نے دل کے اوپر ہاتھ رکھا ایسے تو دل اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دل اللہ اللہ کر رہا تھا. بڑا حیران ہوا، پریشان ہو گیا. عربی میں سے کہتے فوج بات. بڑا حیران ہوا. کہنے لگا بلال ایک بات تو بتا دے، غلام میرا ہے. اس نے کہا غلام تیرا ہونا ایمان تو تیرا نہیں ہے نا. غلام تیرا ہو، ایمان کا تعلق تیرے ساتھ نہیں ہے. یہ جسم کا تعلق اور جان کا تعلق تیرے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق تو میرا مدینے والے کے ساتھ ہے نا. ایمان کا تعلق میرا تیرے ساتھ نہیں ہے. میں بھی آپ کو کہتا ہوں جس مرضی شاپ پہ کام کریں، جس مارکیٹ میں مرضی کام کریں، اس کو کہو جسم بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری، سبحان اللہ. ایمان نہیں تمہارا، ایمان نہیں تمہارا. اور وہاں بھی اپنے ایمان کو ثابت کرو، چھپاؤ نہ اپنے گھروں کے اوپر. آج صبح درس قرآن میں نے ایک بات کہی ہے، وہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. آپ کا کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے آگے نہ پوچھے تم مسلمان ہو، تمہارا دروازہ بھی بتائے یہ اہل بیت کا غلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہ کیسے، او بھائی یہ کیسے، یہ کیسے بتائے گا میرا دروازہ؟ میں تو سویا ہوا ہوں اندر، دروازہ بند ہے، میرا دروازہ کیسے بتائے گا؟ جب مدینے والے کا لکھا ہوگا نا باہر نام، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ چل جائے گا یہی ہے نبی کا غلام، سبحان اللہ. یہی ہے نبی کا غلام. تو یہ اپنے جو آپ کے احباب ہیں ان سے آپ ایک مشورہ لے کے اوپر یہ اللہ کا سامنا نقش بنوا کے، ٹھیک ہے، اور نیچے صلاۃ و سلام، نیچے اپنی انجمن یا تحریک کا یا اپنے گھر کا ایڈریس لکھوانا لکھوا دے، تاکہ آنے والے کو پتہ چلے یہ غیروں کا نہیں ہے، یہ اپنا ہے. یہ غیروں کا نہیں ہے، یہ اپنا ہے. پوچھنا نہ پڑے، کوئی رات کو آئے کوئی دن کو آئے، دروازہ کھٹکھٹا کے نہ پوچھے یہ گھر مسلمانوں کا ہے، سبحان اللہ. یہ ہماری انجمن والے لوگوں کا گھر ہے. نہیں، پوچھنا نہ پڑے، گھر کا دروازہ بتا دے، کھٹکانا بس. اسی دروازے کے اوپر دیکھ لکھا ہوا کیا، سبحان اللہ. انشاءاللہ الرحمن. حضرت کسی وقت دیکھے، بلکہ ہمارے نعت خان جاتے ہیں، میں معافی مانگ کے کہتا ہوں نا کیا کرتے ہیں، فیشل کروا کے آتے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نعت پڑھنے جا رہا ہوں. میں آخر نعت کا نور تھوڑا جو فیشل زیادہ کراتا ہے. کسی سے کوئی فیشل کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا دل نور اللہ نور ہو گیا، اس کی باڈی نور اللہ نور ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات، سبحان اللہ.
بے شک خدا تمہارے باڈی کو، جسموں کی اس حالت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کیا ہے۔ سبحان تو آئیے اللہ اپنے دل کو منور کیجیے، اہل بیت کی محبت میں کیجیے، اصحاب کی محبت میں کیجیے، اولیاء کی محبت میں کیجیے۔ یہ اس کو درندہ بھی میں کہوں تو درندے سے بھی کم ہے، یہ درندے کی بھی توہین ہے، کیونکہ درندہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا، انسان ایسی حرکتیں نہیں کرتا، حیوان ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کو جو بھی کہو اس کی بھی توہین ہے، اس سے بھی کہیں کوئی آگے ہے۔ یزیدی بھی کہو تو یہ بھی اس سے بھی بڑھ کے کوئی کمینہ شخص ہے کہ اولیاء کے مزارات پہ دھماکے کرتے ہو اور دھماکے کرا کے ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے ہو۔ اللہ کے فضل سے کل بھی ہم اولیاء کے سائے میں تھے، آج بھی انہی کے سائے میں ہیں، کل بھی پاکستان انہی کا تھا، آج بھی اولیاء کا فیضان، اولیاء کا فیضان، پاکستان 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 پاکستان، اولیاء کا فیضان، پاکستان پاکستان سبحان یہ اللہ اولیاء کا فیضان ہے۔ یہ دھماکیاں کر کے چھوٹیاں چھوٹیاں تو ہمیں ڈراتا ہے، تمہارے پاس بارود کی طاقت ہے، ہمارے پاس درود کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ تم برود بم بلاسٹ کر کے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، میں تیرے سامنے بٹن کھولتا ہوں، ایک برود چلا کے دکھا، کیا اور میں ایسے ڈھینگیاں نہیں مار رہا، میں کسی کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، میں کسی کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، جزاک اللہ ایسے کوئی نہیں کہتا۔ جس مسند پہ بیٹھا ہوں نا، اللہ کی عزت کی قسم وہ سارے فیضان پیچھے۔ سبحان اللہ آپ سمجھتے ہو ایسے کوئی بات کہہ دی اس نے جناب والا جوش خطابت میں آ کے؟ یہ بم بلاسٹ کرنے والے انسان نہیں ہیں، انسانیت کی توہین ہے۔ تو آئیے حضرت ذیوقار، ان بم بلاسٹ سے نہ گھبراؤ، وہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، وہ بارود پھینکتے ہیں تو تم درود کی صدائیں بلند کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس مسند پہ بیٹھ کے یہ آپ کو بات بتاتا ہوں، ان کے بم بلاسٹ بارود نہیں چلے گے جب تمہارے درود چلیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ درود کی فضا اتنی بلند کر دو کہ پاکستان کے کونے کونے میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں تمہاری آواز درود و سلام کی ہو، آمین اور گلی کوچے میں درود و سلام پڑھا جائے اور سب کو پتہ چلا جائے ہاں یہی تو دیوانے ہیں نبی کے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کے دل ایسے جگمگائے جیسے شیشہ چمکتا ہے، اللہ تمہارے دودھ کی طرح دلوں کو جگمگائے، اللہ سورج کی روشنیوں کی طرح تمہارے دل جگمگائے، اللہ جل شانہ جنت کی کیاریاں تمہارے دلوں کو بنا دے۔ اتنی بڑی دعا دی ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن بارے صاحب خصوصی روحانی وجدانی خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کے آخر میں انہوں نے ذکر قلب کا جو پیغام دیا ہے، الحمدللہ ہمارے اس مشن کی انہوں نے ترجمانی کی ہے، اور بڑے ہی احسن طریقے سے آپ کو جو ذکر قلبی ہے اس کی افادیت، اس کی اہمیت بتائی ہے۔ اب اس سارے مجمع میں جو احباب پہلی مرتبہ تشریف لائے ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ ان کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں، ان کو دل کی روشنی ملے، کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، تو زندہ ہے بلّہ تو زندہ ہے بلّہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ اگر آپ دل کی روشنی کو چاہتے ہیں، اگر آپ دل کو منور کرنا چاہتے ہیں، دل کے اندر اللہ کے نور کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، دل کی دھڑکن کو اللہ اللہ میں بدلنا چاہتے ہیں،